اس ماہ مقدس کے اہم پیغامات میں سے آج کا پیغام بھی ہے اور بڑی سبق آموز بات ہے۔ ہر ایک نے اپنا اندازہ خود لگا لینا ہے۔ اب 15ویں صدی جاری ہے اور یہ 6ٹھی صدی کے امام ہیں۔ 597 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ علامہ ابن جوزی جمال الدین ان کا لقب ہے، ابو الفرج ان کو کنیت ہے، عبد الرحمن بن علی ان کا نام ہے، اور آن دا ریکارڈ 231 کتابوں کے مصنف ہیں۔ 231 کتابیں انہوں نے قلم دوات کے ساتھ لکھی تھی۔ ایک کتاب ہے التبصرۃ فی البعث، 2 جلدوں پہ مشتمل ہے۔ یہ اس کتاب کی بیچ میں سے 2 لائنیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور یہ انہوں نے اس دن فرمائی تھی جس دن رمضان کے 15 دن بیت گئے تھے۔ بہت ضروری ہے کہ ابن حجر جیسے لوگ، ابن حجر سے پہلے امام نووی تھے، بعد میں ابن قیم، ابن تیمیہ، ان لوگوں سے بھی یہ پہلے کیا کیا، محدث ہیں، مورخ ہیں، متکلم ہیں، فقیہ ہیں، اور بڑے عبادت گزار تھے، بہت بڑے عبادت گزار تھے۔ ان کی ایک مشہور تصنیف ہے، اب تلبیس ابلیس، پڑھنی چاہیے۔ ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے شیطان کی تنظیموں کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ شیطان کیسے کیسے گمراہ کرتا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اس وقت عبادت گزار کیسے تھے۔ ہم تو 15ویں صدی کے لوگ ہیں، یہ بات ہو رہی ہے کون سی صدی؟ 6ٹھی صدی، 9 صدیاں پرانی بات ہے، خیر و بھلائی والا دور تھا۔ کہتے ہیں ایھا الناس، لوگو، ان شہرکم ھذا قد انتصف، رمضان کے 15 دن بیت چکے ہیں۔ ھل فیکم من قہر نفسہ، کیا تم میں کوئی ایسا فرد ہے جس نے اپنے نفس کو کچل کر اللہ کے تابع فرمان کر لیا ہو؟ وَهَلْ فِيكُم مَّن قَامَ فِي بِمَعْرِفَةٍ، کیا تم میں ایسا شخص ہے جس نے اپنے علم کے مطابق عمل شروع کر دیا ہو؟ وَهَلْ تَشَوَّقَتْ ہِمَمُكُمْ إِلَىٰ نَيْلِ الشَّرَفِ، کیا تم میں ایسا شخص ہے جو اعلیٰ منازل پا لینے کے لیے اپنے اندر شوق پیدا کر چکا؟ ایھا المحسن فیما مضی، سابقہ 15 دنوں میں نیکیاں کرنے والے آدمی، تم اپنی زندگی میں ان نیکیوں کو جاری رکھنا۔ وایھا المسیء وبخ نفسک، اور ان 15 دنوں میں گناہ کرنے والے اپنے آپ کو زجر و توبیخ کر اور اپنی ملامت کر۔ اذا خسرت فی ھذا الشہر، اگر تو اس مہینے میں بھی خسارہ پا گیا، متاع تربح، تو زندگی میں فائدہ کب اٹھائے گا؟ وَإِذَا لَمْ تُسَافِرْ فِي نَوَى الْفَوَائِدِ، اگر تم نے اس مہینے میں نقصانات کو چھوڑ کر فوائد کی طرف سفر شروع نہ کیا، فَمَتَىٰ تَفْرَحُ، تو پھر تو فائدہ حاصل کرنے کے لیے سفر کب کرے گا؟ امام قتادہ تابعی کہتے تھے کان یقال من لم یغفر له فی رمضان فلم یغفر له، جس کو رمضان میں نہ بخشا گیا اس کو کبھی نہیں بخشا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی باتیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ بڑے عبادت گزار تھے، بہت بڑے عبادت گزار تھے، اور انسانی مزاج کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ 22 روزوں کے بعد 1.5 پاؤ منزل نہیں بڑھائی جا سکتی، پھر میرے اندر خرابی ہے یا پھر بھائی صاحب کے اندر خرابی ہے۔ بات ہے کہ 22 دنوں کے بعد ابھی تک نمازیوں یہ گنجائش ہے کہ 1.5 پاؤ یا پاؤ منزل بڑھ جائے تو وہ مسجد سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ استغفر اللہ کسی پر کوئی ایسی تان والی بات نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے تاکہ ہمیں اپنی ذات کی سمجھ آ سکے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کی یہ باتیں نقل کی جائیں جن کو ابن الجوزی یہ بات سنا رہے تھے، تو پھر تو کام بہت آگے چلا جائے گا۔ لیکن ہم نے اپنے آپ کو، آپ کی ذات کو خوش بھی کرنا ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم رہا
پہلے کی بنسبت پھر بھی خوشائند باتیں ہیں اور زمین اسی نتیجہ خوش ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوشیوں پر برقرار رکھے. یہ بات نشین کر لیں، یہ زندگی کا یعنی دینی زندگی کا دنیا کی میں ایک آدمی نے بہت بینک بیلنس بنا لیا، 80 سال عمر ہوگی، چلو بس کرتے ہیں، اولاد کرے گی، کھاتے پیتے ہیں، یہ اصول ہے. دین میں اگر آپ کی عمر 185 سال بھی ہو جائے تو آپ کل کو آج سے بہتر بنائیں گے. اور دیکھیں ایمان ہے دل میں، وہ بڑھتا رہتا ہے، عمل کے ذریعے اتنا بڑھتا ہے کہ وہ مطلب ہے کہ آدمی اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ کتنا بڑھ جاتا ہے. تو یہ اصل میں یہ کوئی الحمدللہ رنگ میں رنگ ڈالنے والی بات نہیں ہے، یہ آپ کو مایوس کرنے والی بات نہیں. آپ نے دن بدن آگے بڑھنا ہے یہاں تک کہ زندگی کا سورج غروب ہو جائے. کسی چیز میں کمی نہیں آنی چاہیے، اور یہ صلاحیت اللہ پاک نے آپ کے اندر پیدا کی ہوئی. خصوصاً اس رمضان میں اندازہ ہوا کہ صلاحیت ماشاءاللہ ہر بھائی کے اندر موجود ہے. مسئلہ ہے صرف اس کو برقرار رکھنا، اس کو پروموٹ کرنا، اس کو ترقی دینا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.